बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। भारतीय जंगी जुनून, भारतीय तैयारों की एलओसी की खिलाफ वर्जी। तर्जुमान ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय झूठ और दरअंदाजी का पर्दा चाक कर दिया। भारत का 21 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहने का दावा बेबुनियाद करार दे दिया। भारत को 21 मिनट तक पाकिस्तानी हुदूद में रहने का चैलेंज। 1 अरब से जायद भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए भारतीय मीडिया पर दिखाई गई नाम नेहाद हमले की वीडियो 3 साल पुरानी निकली। वीडियो YouTube पर 2016 से मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। कैंप को टारगेट करने और हलाकतों का भारतीय दावा मुस्तरद। भारतीय दरअंदाजी का मामला OIC, दोस्त ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा में फौरी उठाया जाएगा। नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास कल तलब। हुकूमत ने अपोजिशन जमातों का मुतालबा मान लिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का ऐलान। सिनेमा एसोसिएशन ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी। हुकूमत की पैमरा को मीडिया पर भारतीय इश्तिहारात दिखाने वालों के खिलाफ भी एक्शन लेने की हिदायत। बाग़ इब्न कासिम के अहाते में गैर कानूनी जगह का मलबा उठाने नहीं दिया गया। वहाँ लोग असलहा लेकर बैठे हैं। हमने अदालत को आगाह किया है। सूबाई डिजास्टर अथॉरिटी को फाल किया जाए। SBCA को देखना होगा। शहर में गैर कानूनी जगहों का जाल बना हुआ है। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के लिए टिकट हासिल करने वालों का रश। निजी कोरियर सर्विस बर वक्त टिकट्स फराहम करने में नाकाम। जिसको टिकट मिल गया वो खुशी से निहाल। नाज़रीन, स्टोरीज आपने देखी। सबसे पहले बात करना चाहेंगे भारतीय जंगी जुनून के हवाले से। और आज रात, या आप ये कह सकते हैं कि आज अलसुबह तकरीबन 3:30 बजे भारतीय जंगी तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। और जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उन्हें चैलेंज किया, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के तैयारे अपनी रूटीन की परवाज़ पे थे, उन्होंने भारतीय जंगी तैयारों को चैलेंज किया, जिसकी वजह से भारतीय जंगी तैयारों को वापस भागना पड़ा। और वापस जाते जाते, क्योंकि जहाज़ में जो फ्यूल टैंक्स होते हैं, जो एम्यूनिशन होता है, उसे कैरी करके हाई स्पीड फ्लाई करना मुश्किल होता है। इस वजह से अक्सर ये स्ट्रैटेजी देखने में आती है कि जब कोई तैयारा अगर तेज़ी से फ़ज़ाई हुदूद से निकलना चाहे तो फिर वो अपना सामान ऑफलोड करता है, यानी अपने जो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स हैं उन्हें ऑफलोड करने का निज़ाम बाकायदा मौजूद होता है। इसके अलावा अगर कोई हैवी वेपन्स कैरी किए जा रहे हैं, जिस तरह कहा जा रहा है कि 1000 kg के करीब जो है वो वेपन्स ऑफलोड किए गए, तो ऐसी सूरत में तैयारी के लिए यही बेहतर होता है, अगर वो फ़ज़ाई हुदूद से भागना चाहता है तो अपना इजाफी बोझ ऑफलोड करके फ़ज़ाई हुदूद से निकल जाता है। चुनांचे यही हुआ भारतीय तैयारों के साथ, और वो पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद से भागने में कामयाब हुए। लेकिन उसके बाद भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा सामने आ गया और ये कहा जाने लगा कि कोई बहुत सर्जिकल स्ट्राइक की गई है और क्या कुछ किया गया है। हालांकि ISPR के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय दावा टोटली यानी बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान में इस किस्म की कोई सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। ये ज़रूर है कि भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी ज़रूर की थी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिकमतुल्लाह खटक, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मतीउल्लाह जान, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मतीउल्लाह जान साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी जी। मतीउल्लाह जान साहब, ये भारत का शेवा रहा है कि कोई ना कोई ऐसी दरअंदाजी करके, हालांकि मुस्तकिल पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो दहशतगर्दी हमेशा भारत की जानिब से देखने में आई है। और अगर आप देखें कि किसी भी एक खुद मुख्तार मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करना चाहे, उसे सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया जाए या कोई भी नाम दिया जाए, लेकिन ये जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने फिर भी एक मुरव्वत का मुजाहरा करते हुए इन तैयारों को मार नहीं गिराया, पहली दफ़ा उनको चैलेंज करके भगा दिया गया। क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनको मुरव्वत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जिसको आप मुरव्वत का मुजाहरा कह रहे हैं, मेरे ख्याल में वो मुरव्वत नहीं है और शायद कोई तकनीकी एतबार से मुश्किल था, मगर अभी भी मैं समझता हूँ कि भारत का जहाज जरूर गिराना चाहिए था। आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में जंगी जहाज जो है वो इंतहाई गैर महफूज होते हैं
जो कि बहुत दूर से जिनको निशाना बनाया जा सकता है, और जिसको कहते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज, ऐसे मिसाइल सिस्टम भी हैं। न सिर्फ ये कि हमारे जंगी जहाज़ों से फायर हो सकते हैं, बल्कि वो एयर डिफेंस सिस्टम होता है जो ज़मीनी अफवाज होती है उनके पास भी होता है। और जब दुश्मन का जहाज अपने एयरपोर्ट से उड़ता है तो उसी वक्त जो मुखालिफ मुल्क है उसके रडार पे आ जाता है कि कुछ जहाज जो है फलां एयरपोर्ट से उड़े हैं और उनकी सिफ्त ये है, उनकी रफ्तार ये है, और वो इतने टाइम में जो है वो हमारे मुल्क में दाखिल हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल में मुरब्बत का मुजाहरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ऐसी सूरत हाल में अगर जहाज आपके बॉर्डर की तरफ आ रहा है तो आपके जहाज़ों को और आपका जो ज़मीनी दफाई निज़ाम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको इतना मुतहरक हो जाना चाहिए कि जो ही वो जहाज आपके सरहदों को अबूर करते हैं तो उसी वक्त उनके खिलाफ ज़मीन से भी कार्रवाई होनी चाहिए और फिजा से भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ासकर जब हम पहले ही जंगी हालत में थे, हमारे आर्मी चीफ और एयर चीफ की मुलाकातें हो रही हैं, तो इसका मतलब तो ये था कि हमें 24 घंटे दुश्मन के एयरपोर्टों पर नजर रखनी चाहिए थी, वहाँ से क्या किस वक्त कौन सा जहाज उड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें मुरब्बत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए ऐसे दुश्मन के साथ जो कि मतीउल्लाह जान साहब, देखिए अब तो ISPR की जानिब से खुल्लम खुल्ला चैलेंज भी दे दिया गया है कि अगर ऐसा कह रहे हैं तो आप नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल भी होकर देखें, हम आपको भरपूर जवाब भी देंगे और इसका भी जवाब दिया जाएगा जो भारत ने पाकिस्तानी हुदूद की, फदाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। सर बाज़ दफ़ा देखिए इस वक्त ना तो ये 1965 है ना 1971 है, इस वक्त पाकिस्तान इंडिया दोनों जो है एटमी ताकतें हैं। ऐसी सूरत हाल में सर अब जाहिर सी बात है कि बहुत ही जिसे कहना चाहिए तामुल मिजाजी का मुजाहरा भी करना पड़ेगा और दोनों मुल्कों को बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा। सर भारत का जंगी जुनून अपनी जगह, लेकिन किसी भी सूरत कोई इश्तियालंगेज़ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। बहरहाल ये कि कहा यही जा रहा है, चैलेंज किया गया है, अगर खुदा न खासा अब दोबारा अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो बिल्कुल सख्त अल्फाज में ये कहा गया है कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से टोटल रिटेलिएशन नजर आएगी। देखिए ये रिटेलिएशन का ऑप्शन तो अभी भी हमारे तर्जुमान ने कहा मौजूद है और जगह और वक्त का तयन वो करेंगे जी, मगर बात यह है कि जो हमारी एटमी कुव्वत है वो हमारी कुव्वत बननी चाहिए, हमारी कमजोरी नहीं बननी चाहिए। और हमें सिर्फ इसलिए अपनी सरहदों के दफा से एतराज नहीं करना चाहिए कि कहीं एटमी जंग न छिड़ जाए। ये एटमी जंग छिड़ना इस इलाके में इतना आसान नहीं है, भारत को भी मालूम होना चाहिए। और अगर उसने कश्मीर में ये कार्रवाई की है तो उसका उसी वक्त जवाब देना चाहिए था, चाहे हमें उन जहाज़ों का पीछा करके भी जवाब देना पड़ता तो हमें उनका पीछा करके हॉट परसूट में हमें उनकी बॉर्डर के अंदर भी जाने का राइट था, हॉट परसूट में उनका पीछा करते हुए, और उनको उनकी फजा में भी गिराने के लिए हमें यहाँ से मिसाइल मार के उनकी फजा में उन जहाज़ों को गिराने की कोशिश करनी चाहिए थी। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया है और मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने ये कहा कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान के एटमी वेपन्स को जो अथॉरिटी कंट्रोल करती है, NCA का मतलब ये भी कहा गया है कि इंडिया शायद अब NCA का मतलब समझ गया हो कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुला लिया गया है। सर क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है ये कानून के तहत बनाई गई है, पाकिस्तान के एटमी असासों की हिफाजत और एटमी हथियारों के इस्तेमाल की पॉलिसी वज़ा करने और एटमी हथियारों के इस्तेमाल करने या ना करने का फैसला करने के लिए जी। तो इस फर्क का इजलास बुलाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर ऑप्शन के ऊपर महज इतना है कि अगर कशिदगी बढ़ती है तो हम अपने एटमी असासों को दुश्मन के हमलों से कैसे महफूज बना सकते हैं, और इसी तरह हम अपना जो ऑप्शन है एटमी हथियारों के इस्तेमाल का उसके हवाले से भी बहुत से मामला जो है ऐसे आम इजलासों में तय होते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी तरह मौजूदा कशीदगी में एटमी हथियारों का इस्तेमाल करने का सोच रहा है
یا ان کو کسی بھی جگہ نصب کرنے کی بات کر رہا ہے. تاہم یہ ایک اسٹرانگ میسج ہے بھارت کے لیے. وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن جس طرح سے آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی، میجر جنرل آصف غفور نے جس وقت یہ کہا ہے نا کہ آئی کین انڈرسٹینڈ، یعنی واٹ انڈیا مسٹ بی نوئنگ واٹ این سی اے مینس، یعنی مطلب سر ایک طریقے سے باقاعدہ صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ مطلب نارمل طریقے سے بلانا تو مطلب سب کی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ انڈیا سمجھ سکتا ہے کہ این سی اے کے کیا مطلب ہے اگر ہم اجلاس بلا رہے ہیں تو. دیکھیں ٹھیک ہے ترجمان کی طرف سے، سوچ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایٹمی ہتھیاروں کی نوبت آنے سے پہلے ماشاءاللہ سے اتنی تربیت یافتہ ہے اور مضبوط ہے کہ وہ روایتی جنگ میں بھی بھارت شکست دے سکتی ہے. ہمارے فوجی جوان اور افسران جو ہیں ضروری نہیں کہ چھوٹی موٹی ایسی کشیدگی کے اوپر ہم ہتھیاروں کی بات شروع کر دیں یا کسی بھی ایسے بنائے گئے اجلاس کا حوالہ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ کسی بھی جنگ کی صورت میں ایٹمی ہتھیار ہمارا پہلا آپشن ہوگی. بالکل جی، بہت شکریہ مطیع اللہ جان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین اب ظاہر سی بات ہے جس طرح سے کہا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے اور میجر جنرل آصف غفور نے جس طرح کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کانفیڈنٹلی کہا گیا ہے اور باقاعدہ انڈیا کو یہ بات بتائی گئی ہے بھارت کو کہ جب پاکستان نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا رہا ہے، ہائیسٹ کمانڈ اتھارٹی کا یہ اجلاس ہے جس میں تمام اسٹریٹجک فیصلے کیے جاتے ہیں، خاص طور پہ ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے، ان کے استعمال کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے. تو یعنی کہ اس وقت نہ صرف حکومت بلکہ پاک فوج سب جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح الرٹ ہیں، چوکنا ہے اور قوم کی حفاظت کے لیے ہماری آرمی جو ہے وہ سرحدوں پر موجود ہے، فضائی حدود کی جو ہے نا وہ بھی نگرانی کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ حکمت اللہ خٹک صاحب جو دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم کرنل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے جو شیوا رہا ہے اور اب پھر وہی پریکٹس استعمال کی گئی، ایک طرف پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی، دوسری جانب بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا شروع ہوا، پرانی ویڈیوز وائرل کی گئیں، میڈیا پہ دکھائی گئیں. سر کیا کہتے ہیں یہ مطلب ان چیزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے سر؟ کیا مطلب اس وقت 21 سینچری میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ٹیکٹکس کی ضرورت پڑتی ہے؟ دراصل ڈاکٹر صاحب مودی سرکار، جس طرح مودی ایک انتہائی خطرناک انتہا پسند ہندو ہے اور اس کے ہاتھ پہلے ہی مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے اور اس کی ہارتی ہوئی اور روزانہ گرتی ہوئی ساکھ اور پولیٹیکل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ اس پاگل آدمی سے کچھ بھی کسی بھی چیز کی امید کر سکتے ہیں، اس سے کچھ بھی بعید نہیں. اور یہ جو کچھ اس نے ابھی کیا ہے، جس چیز کا ڈنڈورا یہ بہت دنوں سے پیٹ رہے تھے اور جو کچھ انہوں نے آج سے بالا کوٹ کے مقام پہ کیا ہے، میرے خیال میں انٹرنیشنل نارمز، 2 نیوکلیئر پاور اور کسی بھی ذی شعور شخص جو 21ویں صدی میں رہ رہا ہو اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا. آج جیسا کہ آپ کا پروگرام میں سن بھی رہا تھا اور جیسا کہ جنرل آصف غفور نے کہا اور پرائم منسٹر صاحب نے پہلے کہا بعد میں کہا، میرے خیال میں میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. آئی وش ہارٹ پرسوٹ میں اگر پاکستانی ایئر فورس نے جب اسکریمبل کیا تو ہارٹ پرسوٹ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے تھا، لیکن جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تو مجھے کبھی امید ہے کہ ایک میچنگ اور بفٹنگ رسپانس یقیناً دیا جائے گا. بالکل سر صحیح بات ہے. مطلب دیکھیے کہ ظاہر سی بات ہے پاکستانی جو ایئر فورس ہے وہ فضائی حدود کی نارمل روٹین کی ایک اپنی گشت پر تھی اور اسی طرح پہلے چیلنج کیا جاتا ہے طیاروں کو. ظاہر سی بات ہے آپ آج کل کے دور میں جس وقت اتنی ایسکیلیشنز ویسے ہی ایک ہائی ٹون چل رہی ہے دونوں ممالک کی، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر بھی پاکستان نے بہت میچیورٹی کا مظاہرہ کیا ہے اور انٹرنیشنلی پاکستان کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ اس اتنی یعنی خراب صورتحال میں بھی پاکستان نے جس میچیورٹی کا مظاہرہ کیا ہے، بھارت کو اب انٹرنیشنل میڈیا کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی بات درست ہے.
اس کے دو چیزیں ہیں جن پہ غور کیا جانا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل دنیا کو، G5 کو، بڑے بڑے کیپٹلز میں اپنے اس بیانیے کو اور ہندوستانی بیانیوں کو رد کرنا چاہیے کہ ہم نے پالیسی آف ریسٹرینٹ رکھی ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، ہمیں اگر پاکستان ایئر فورس کے عمل کرنے کے بعد اسٹل اگر ہمارے ایریے میں تھے یا تھوڑے سے آگے جا چکے تھے، وہ میری ایک سوچ ہے کہ ہاٹ پرسوٹ میں جانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہندوستان اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے اور دو نیوکلیر پاور 21ویں صدی میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے. اور میں پاکستان ایئر فورس کے اسکریمبل کو اور مزید نقصان سے بچاؤ کو، میں یہ یقین، جب پاکستان ایئر فورس نے اسکریمبل کیا تو انہوں نے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی، انہوں نے اپنے بھاگنے میں عافیت سمجھی. تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، انہوں نے اپنا پے لوڈ فوراً اس سے چھٹکارا حاصل کیا، اس کو گرایا اور وہ بالکل 2-4 درختوں پہ گرا اور اس سے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا. نہ ادھر کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا سر کہ جب ظاہر سی بات ہے پاکستانی ایئر فورس طیاروں نے انہیں چیلنج کیا تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر انہوں نے اپنا پے رول آف کیا، یعنی آف لوڈ کیا اپنے طیاروں کو اور کوئی نقصان نہیں ہوا، تو پاکستان نے اپنی میچیورٹی کا مظاہرہ کیا اور پوری عالمی برادری کو یہ دکھانے کے لیے اب مثال موجود ہے کہ پاکستان نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، لیکن پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا حق ضرور رکھتا ہے. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ حکمت اللہ خٹک صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے میٹرو ون نیوز کو وقت دیا. ناظرین چھوٹا سا وقفہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت نے اپوزیشن کا مطالبہ مان لیا اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے اور اب مشترکہ اجلاس میں اس جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بحث کی جائے گی. اور جس طرح مختلف اپوزیشن کی جانب سے جو بیانات دیکھنے میں آئے، خوش آئند بات یہ تھی کہ سب نے یک آواز ہو کے، یک زبان ہو کے یہ کہا کہ اس وقت ہمیں یہ موقع ہے کہ ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے، اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس وقت اپوزیشن یا حکومت کو سیاست کو بھول کے سب کو ساتھ مل کے انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ ہم انڈیا کے خلاف پوری متحد طریقے سے ہم تیار ہیں، ہماری آرمی تیار ہے، ہماری قوم تیار ہے انڈیا سے یا بھارت سے جنگ کرنے کے لیے یا لڑنے کے لیے یا اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنیما ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اچھا اقدام دیکھنے میں آیا ہے، جہاں بھارت کی جانب سے پاکستانی آرٹسٹوں کو بین کیا جا رہا ہے، فلموں سے جو کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے انہیں ختم کیا جا رہا ہے، تجارتی جو معاملات تھے، جو چیزیں پاکستان میں خوراک یا کوئی ایسی چیزیں جو بہت ہی تھوڑی مقدار میں کوئی تھوڑی بہت اگر آتی بھی تھیں بھارت سے تو وہ بھی روک دی گئی ہیں. تو اب سنیما ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اچھا اقدام یہ دیکھنے میں آیا کہ بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور بالکل ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اب پاکستان سے کسی ٹکٹ کے پیسے یا کسی بھارتی فلم کی ڈسٹریبیوشن کے پیسے جو ہے نا وہ بھارت نہیں جانے چاہیے. ساتھ ہی حکومت نے پیمرا کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ اب کوئی بھی ایسے بھارتی ایڈز یا ایڈورٹیزمنٹس جو پاکستانی ٹی وی پہ چل رہے ہیں تو پاکستانی ٹی وی چینلز جو بھارتی ایڈز دکھائیں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اور ظاہر سی بات ہے ناظرین، جس طرح میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے، جس طرح پہلے میڈیا کے تھرو پروپیگنڈا شروع کیا گیا تو اب اس کا جواب بھی پاکستانی میڈیا کی جانب سے دیا جا رہا ہے، فلم انڈسٹری کی جانب سے دیا جا رہا ہے اور سنیما ایسوسی ایشنز کی جانب سے دیا جا رہا ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے آج خاص طور پہ مختلف جو فلم، ٹی وی اور شوبز سے تعلق رکھنے والی پرسنالٹیز ہیں، ان کی جانب سے مختلف ٹویٹس بھی دیکھنے میں آئے اور جس میں کنڈیم کیا گیا بھارت کے سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کو کنڈیم کیا گیا اور یہی کہا گیا کہ بھارتی میڈیا جس طرح یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے تو یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے، پرانی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں، پرانی چیزیں دکھا کے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی مطلب بہت بڑا کارنامہ کر دیا گیا ہے، حالانکہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دراصل بھارت نے راہ فرار اختیار کی ہے. یعنی اب ظاہر سی بات ہے فیس سیونگ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اگر ایک ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا تو عافیت اسی میں تھی کہ اس وقت اس جگہ سے بھاگا جاتا یا نکلا جاتا. تو بہرحال اسی حوالے سے مطلب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اب پاکستانی جو ہمارے آرٹسٹس ہیں یا جو ہماری اداکارائیں ہیں جن کو کہ بھارت بلایا بھی جاتا ہے ان کی جانب سے کیا ری ایکشن دیکھنے میں آتا ہے، کیا کہا جاتا ہے، کس طرح سے بھارت کی اس حرکت کو کنڈیم کیا جاتا ہے. پر ناظرین ٹویٹس تو ہم نے دیکھے ہی ہیں، سوشل میڈیا پہ تمام چیزیں چل رہی ہیں اور ہم جاننا بھی چاہیں گے، ہماری کوشش بھی ہے کہ ہم کچھ
स्टार्स से राब्ता भी कायम करें और उनके भी कमेंट्स लें, ख़ास तौर पे भारत की इस हरकत पे। बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे, कुछ हम आर्टिस्टों से राब्ता कायम करने की कोशिश करें। अब यहाँ हम बात करना चाहेंगे PSL के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग के बाद पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ किया और ये इस कदर जिसे शोहरत भी हासिल हुई, तो ये भी एक भारत के मुंह पे तमाचा है और किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा है भारत से कि पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तानी क्रिकेट को इस कदर फ़रोग़ मिल रहा है। आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स की फ़रोख्त जो है वो जारी है। निजी कोरियर कंपनी को ये टास्क दिया गया है पाकिस्तान में होने वाले तमाम मैचेस की टिकट्स की फ़रोख्त के हवाले से, और इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी देखने में आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं, लोग जो हैं टिकट्स लेने के लिए जा बजा नज़र आते हैं, टिकट्स उस क्वांटिटी में नहीं फराहम किए जा रहे हैं जिस क्वांटिटी में डिमांड है। जानबूझ के टिकटों की सप्लाई को स्लो किया जा रहा है ताकि टिकट्स ब्लैक किए जा सकें, या ये कि जिस तरह से यानी गुज़िश्ता PSL में हुआ था कि जैसे ही टिकट्स की फ़रोख्त का ऐलान हुआ एक दिन में तकरीबन सारे टिकट्स फ़रोख्त हो गए थे। तो अब कोशिश यही की जा रही है कि आहिस्ता आहिस्ता टिकटों को फ़रोख्त किया जाए, लेकिन इस वजह से जो मुख्तलिफ निजी कोरियर कंपनी के सेंटर्स हैं वहाँ पे हमें लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। लोग इंतज़ार में खड़े हुए हैं कि कब टिकट्स आते हैं, कब उन्हें टिकट्स मिलते हैं, और अब देखना यही है कि इन 8 मैचेस जो पाकिस्तान में होने हैं इसकी जो टिकट्स की फ़रोख्त है उसको कहाँ तक मैनेज किया जाता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निजी कोरियर कंपनी के PR एंड मीडिया इंचार्ज अदील अजहर। हम इनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदील अजहर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि अदील अजहर मेरे कुलीग भी रहे हैं, हम पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ प्रोग्राम्स भी करते रहे हैं, तो इसलिए मेरा इनसे एक दोस्त और एक कुलीग बहुत शुरू जब आगाज़ था हम लोगों का, तो हमने साथ ही पाकिस्तान टेलीविज़न से आगाज़ किया था। बहरहाल अदील बहुत खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ये मुझे बताइएगा कि ये निजी कोरियर कंपनी जिस तरह इन टिकट्स की सेल को हैंडल कर रही है, सर लास्ट टाइम थोड़ा फेलियर हुआ था, टिकट्स ब्लैक भी हुए, जो इसका कंप्यूटर सिस्टम था वो भी रात भर हैंग रहा। इस दफ़ा क्या पोजीशन है? कतारें अभी भी देखने को मिल रही हैं, जितनी डिमांड है उतने टिकट सप्लाई नहीं किए जा रहे, हालांकि आपकी कोरियर कंपनी को सिर्फ टिकट्स प्रिंट आउट करने हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक है कि पिछली बार इसमें कुछ मिसहैप्स हुए थे, तो मैं तो थोड़ा सा इख्तिराफ जरूर करूंगा इस बात से। मेरे ख्याल से ज़ाहिर है, देखिए पाकिस्तान में 10 साल तक कोई बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हुआ, तो हर कोई चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो या कोई भी हो जो कि इस तरह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहा है, वो सब सीख रहे हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। हम भी सीख रहे थे पिछले साल, काफ़ी सीखा हमने। प्रॉब्लम्स, मुसीबत, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, हर चीज़ में आती है, देयर वर प्रॉब्लम्स। इतनी वेबसाइट पे पहले रात में ही आके लोग जाके लॉग इन कर गए थे कि वो वेबसाइट क्रैश कर गई, इस तरह के मसाइल। हाँ जी बिल्कुल, वो क्रैश कर गई थी। अल्लाह का शुक्र है पिछले पूरे साल हमने बड़ी मेहनत की और जिसका समर जो है हमें पिछले कोई 2 हफ्ते में मिला है। हमने 15 तारीख से ऑनलाइन सेल स्टार्ट की है, हमने परसों कल सुबह से ऑफलाइन सेल या अपने एक्सप्रेस सेंटर्स की सेल स्टार्ट की है। बड़ा जबरदस्त रहा है फीडबैक माशाल्लाह। बहुत सारे गेम्स, फाइनल तो बल्कि आज शाम सोल्ड आउट हो गया है पूरा। फाइनल की अब एक टिकट भी जो है नहीं बची है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी टीम आके खेलती है। और बाकी सारे जो मैचेस हैं उनकी टिकट्स भी बहुत तेजी से जो है वो निकल रही हैं, और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह बाय द टाइम ये मैचेस पाकिस्तान में आएंगे 7 से, ये टिकट जो है सारे के सारे मैचेस कराची और लाहौर। मैं आपसे सिर्फ ये बात पूछना चाहूंगा, देखिए ये जो सेलिंग टेक्निक्स होती है ना सर, उसको सब लोग समझते हैं। क्या ये जाता है कि जो छोटे लेवल के टिकट्स हैं, जो सस्ते टिकट्स हैं, उनको रोक लिया जाता है, शायकीन को मजबूर किया जाता है कि पहले सबसे महंगे टिकट्स बेचे जाएं। मजबूरन सर ऐसे लोग जो इस्तात नहीं रखते, या तो मायूस होकर घर चले जाते हैं, या फिर वो कहीं से कुछ भी करके कोशिश ये करते हैं कि महंगा टिकट खरीद लिया जाए। सर ये पिछली दफा भी देखने में आया था कि डायरेक्टली छोटे टिकट्स शुरू से ये कह दिए गए थे कि नहीं जी अवेलेबल ही नहीं है, पहले दिन ही 1 घंटे के अंदर सेल हो गए। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि रात के 12 बजे जिस चीज की यानी एक फरोख्त शुरू हो, यानी जैसे ही वेबसाइट हैंग हो गई, सुबह से ये कहना पूरी रात वेबसाइट हैंग रही, सुबह से ही कहा गया छोटे सारे टिकट्स बिक गए हैं। 1-1 घंटे के लिए डेली एक्सप्रेस सेंटर्स पे टिकट आते थे। मैं बड़ा क्लोजली फॉलो करता रहा हूं सर इस सिस्टम को, तो आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्सप्रेस सेंटर पे मैं कॉल भी करके पूछता था, वो कहते थे सुबह 1 घंटे के लिए चंद टिकट्स आए,
وہ بیچ دیے گئے, بلیک بھی بہت ہوئے. سر یہ کیوں کیا جاتا ہے کہ جو بیچارے عام یعنی کم استطاعت رکھنے والے لوگ جو اسٹیڈیم جا کے میچ دیکھنا چاہتے ہیں انہی کو سب سے مشکل سے ٹکٹس ملتے ہیں؟ 12,000 والے ٹکٹ آپ ابھی بھی میں وثوق سے کہتا ہوں کہ 12,000 والے ٹکٹس آپ بڑے آرام سے لاسٹ ڈے تک بھی پرچیز کر لیں گے. 12,000 والے ٹکٹ ایک تو نمبر 1 اس بار کوئی 12,000 کا ٹکٹ نہیں ہے. سب سے مہنگا ٹکٹ جو ہے وہ 8,000 کا ہے, وہ بھی سر وی آئی پی جو انکلوجر ہوتا ہے نا جو لاسٹ ٹائم 12,000 کا رکھا گیا تھا اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے یہ تو ایک بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے. آپ جو ہے وہ 10 کوالٹی کے چاول جو ہیں وہ دکان میں کسی پرچون کی دکان پہ رکھتے ہیں ڈفرینٹ پرائسز کے. سب سستا والا چاول جو ہے وہ پہلے نکل جائے گا بیکاز وہ ماسز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ماسز کے جو ٹکٹس ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ جلدی نکلتے ہیں, وہ ٹکٹ زیادہ بھی ہوتے ہیں, ان کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بار آئی تھنک ایک گلا کمپلین کسی کو کرنی نہیں چاہیے. اس بار پی سی بی نے جو ٹکٹوں کی پرائسنگ رکھی ہے وہ بہت زبردست رکھی ہے. ظاہر ہے پی سی بی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے انشاءاللہ اگلے سال پوری کی پوری پی ایس ایل پاکستان میں کروانے کے لیے, جس کی وجہ سے 500 روپے سے ٹکٹ کا آغاز ہوا ہے. اور سوائے فائنل کے تمام میچز میں جو سب سے مہنگا ٹکٹ ہے وہ 3,000 روپے کا ہے. جی بالکل جی, تو اس میں یہ کہ وہ 500 کے ٹکٹ کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے, کافی زیادہ ہے. اس بار جو کراچی کا فائنل تھا اس میں میرے خیال سے کوئی 12-13 ہزار ٹکٹ جو ہیں آؤٹ آف دا کیپیسٹی آئی تھنک 1/3 آف دا اسٹیڈیم, انفیکٹ اس سے بھی زیادہ جو ہے اس کی ایوریج پرائس صرف 500 روپے. تو اس بار ٹکٹ کافی دیر چلے بھی ہیں. دیکھیے ٹی سی ایس جب ہم لوگ اپنی ٹکٹ سیل کرتے ہیں تو ہم پاکستان بھر میں 57 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ ٹکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارا ایک سرور ہوتا ہے جو سارے سسٹمز کنیکٹ, سارے سینٹرز ہمارے کنیکٹ ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ کراچی میں 27 جگہوں پہ اور پورے پاکستان میں 57 جگہوں پہ ہم ٹکٹس بیچ رہے تھے. ایک ہی سسٹم سے سب ٹکٹ اٹھا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ٹکٹ جلدی غائب ہونے کا آپ کو احساس ہوتا ہے. اب میں ایک کام یہ کر سکتا ہوں کہ میں پورے کراچی میں صرف ایک سینٹر کھول دیتا ہوں. اب وہ تقریباً کوئی 2-3 کلومیٹر لمبی مجھے لائن وہاں پہ مل جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ٹکٹ جو ہے وہ شام تک بکتے رہیں گے, لوگ شام تک لائن میں لگے رہیں گے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ جی ہم نے ہر کونے پہ ایک اسپاٹ کھول دیا ہے. میں عدیل آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی کوٹا سسٹم رکھا گیا ہے, کیونکہ جہاں پہ رش زیادہ ہے وہاں قطاریں لگی ہوئی ہیں اور باقاعدہ لوگ بہت انتظار ویٹ بھی کرتے ہیں کہ جی ٹکٹس ابھی حالانکہ پرنٹ آؤٹ کرنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں سسٹم سے ریلیز نہیں ہوئے ٹکٹ, تو اس لیے ابھی پرنٹ آؤٹ نہیں ہو سکتے, ویٹ کرنا پڑے گا. یہ کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ نہیں دیکھیے یہ صرف پرنٹ آؤٹ نہیں کرنا ہوتا ڈاکٹر صاحب. اتنا اگر آسان ہوتا تو ہم تو ظاہر ہے کسی بھی وہ چنگی یا ناکے کی طرح جو ہے پرچی کاٹ کے لوگوں کو دے دیتے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی ایک سرٹن ریکوائرمنٹ ہے, ہر ٹکٹ آپ کا پرسنلائز ٹکٹ ہوتا ہے. اس میں آپ کا سی این آئی ہوتا ہے نام, جی ہاں, اس میں آپ کا جو ہے وہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے سر. جی ہاں بالکل. تو سسٹم میں یہ سارا ڈیٹا انپٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کا نمبر انپٹ کرنا پڑتا ہے. خدا نہ خواستہ کل کو اگر میچ نہ ہوا تو یہ آپ کے نمبر کی بنیاد پہ آپ کو کال کر کے انفارم کیا جائے گا. کوئی مسئلہ ہوگا ٹکٹ میں, اگر کوئی کمی و بیشی رہ گئی تو کوئی یہ 8-9 فیلڈز ہیں جو کہ ہمیں بھرنی ہوتی ہیں ایک پرٹیکولر ٹکٹ ایشو کرنے سے پہلے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ تاثر آتا ہے کہ یہ ٹکٹ بہت سلو بک رہے ہیں. ٹکٹ ماشاءاللہ بہت فاسٹ نکلتا ہے. یہ ظاہر ہے اللہ کرے کہ دیکھیں یہ پاکستان میں سیکیورٹی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنا ان ڈیپتھ جا کے جو ہے وہ مثلاً یہ کہ اب ٹکٹ بلیک ہو رہی ہوتی ہیں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے سوال کیا کہ یہ ٹکٹیں بلیک ہو رہی تھی. دیکھیں ٹکٹیں بلیک کرنا یہ ہماری ایک قومی مزاج ہے. انفارچونیٹلی ہم کیا کر سکتے ہیں, اور یہ تیسری دنیا میں آپ کو, بلکہ تیسری دنیا کیا, مجھے یاد ہے میں ورلڈ کپ دیکھنے جب جا رہا تھا تو پہلے ایک پلان کر رہا تھا تو وہاں پہ بلیک پہ ہر ایونٹ کی آپ کو, یہ فیفا ورلڈ کپ کی ہر ایونٹ کی آپ کو جو ہے وہ بلیک میں ٹکٹ مل رہی ہے. دنیا میں ہوتی ہیں. یہ مجھے بتائیے گا عادل کہ اس وقت کیا پوزیشن ہے, کتنے میچز کی ٹکٹیں اویلیبل ہیں اور کتنے میچز کی ٹکٹیں اب اویلیبل نہیں ہیں؟ جس طرح آپ نے کہا فائنل کی اب کوئی ٹکٹ اویلیبل نہیں ہے. جی ہاں, فائنل جو ہے وہ آج شام میں سولڈ آؤٹ ہو گیا تھا اور غالباً آئی بلیو اس پہ کوئی پی سی بی نے کوئی تھینک یو کی ایک نوٹ ووٹ بھی نکالا ہے, مجھے نہیں پتا بیکاز انہوں نے ہمیں کہا تھا ایسا کر رہے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ کراچی میں 4 اور میچز ہونے ہیں اور ان چاروں میچز میں مختلف ڈینومینیشنز کے ٹکٹ ابھی اویلیبل ہیں. جیسے کراچی میں جو پہلا میچ 7 کو ہے کراچی کنگز ورسز پشاور زلمی, اس کی تمام ڈینومینیشنز کے ٹکٹ ابھی اویلیبل ہیں. 10 تاریخ کو کراچی اور کوئٹہ کا گیم ہے, اس میں جو ہائیسٹ 2 ٹیئرز ہیں آپ کے 2,000 اور 3,000 والے, اس کے ٹکٹس ابھی بھی اویلیبل ہیں. کراچی میں ہونے والے پلے آف کے جو میچز ہیں ان کے ٹکٹس بھی اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں. ہاں, لاہور میں جو ہونے والے میچز ہیں کیونکہ لاہور کا اسٹیڈیم چھوٹا ہے, کراچی تقریباً کوئی 11,000 کم کیپیسٹی ہے, اس کے 3 میچز ہیں لاہور میں. لاہور میں 3 میچز ہیں. اس میں سے جو لاہور
کلندر کے جو میچز ہیں وہ تو آلموسٹ اب سولڈ آؤٹ ہونے کے قریب آ گئے ہیں. تاہم جو ایلیمینیٹر لاہور میں ہونا ہے اس کے ابھی تھوڑے بہت ٹکٹس موجود ہیں ہمارے پاس. تو میرا یہ خیال ہے دے اسٹل گڈ. جیسے کہ آپ نے بتایا جو سستے والے ٹکٹس ہوتے ہیں ظاہر ہے لوور ڈینومینیشن کے وہ جلدی نکل جاتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. عدیل یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ظاہر سی بات ہے جس طرح شائقین حق رکھتے ہیں جا کے میچ دیکھنے کا اسی طرح کوئی ایک پرسنٹیج مطلب ڈسیبلڈ لوگوں کی بھی ہوتی ہے ایک پرسنٹیج کچھ یعنی ایسے لوگ جو کہ کوئی بھی معذوری رکھتے ہیں ان کی بھی کوئی اسپیشل بچوں کی ایک یعنی ڈسیبلڈ اور اسپیشل لوگوں کی سر کوئی ایک پرسنٹیج ہونی چاہیے. وہ ٹکٹس لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہا تو ہمیشہ جاتا ہے کہ جی وہ اسپیشل لوگوں کے لیے الگ ٹکٹ رکھی گئی ہے ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے الگ ٹکٹس رکھی گئی ہیں پر یہ ٹکٹس کہاں سے ملتے ہیں؟ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر وہ لینا چاہیں تو کہاں سے حاصل کریں؟ دیکھیے یہ بیسیکلی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس کا کوٹا اپنے پاس مینٹین کرتا ہے. ایک سرٹن کوٹا ان کے پاس ہوتا ہے جس میں وہ ان این جی اوز کے پاس یا ان آرگنائزیشن یا ان اسکولس کے پاس جاتے ہیں جو کہ اسپیشل بچوں کے ہوتے ہیں اسپیشل افراد کے ہوتے ہیں اور ان کو وہ ڈائریکٹلی ان کو فری آف چارج میچز دکھاتے ہیں. مجھے یاد ہے پچھلی جو ویسٹ انڈیز کی سیریز ہوئی تھی T20 سیریز اس میں کافی بڑی تعداد میں پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ تو ٹکٹس بک نہیں رہے تھے نا مطلب ٹکٹس میں بڑی چونکہ اسٹیڈیم خالی تھے اس لیے باقاعدہ اسکولوں سے اور ایسی جگہوں سے باقاعدہ بچوں کو لا کے بیٹھایا گیا تھا تاکہ اسٹیڈیم بھرے ہوئے دکھیں. لیکن بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جب یہاں اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹیں سیل کی جا رہی ہیں ایک بزنس وینچر بھی ہے تو ایسے عام لوگوں کو یعنی ویسے جو شخص پیسے سے ٹکٹ خریدنا چاہے اس کو تو نجی کوریئر کمپنی کے کسی بھی دفتر سے ٹکٹ مل سکتے ہیں لیکن جو اسپیشل بچے ہیں جن کو باقاعدہ سرٹیفکیٹس حاصل ہیں یا جس کا اسپیشل شناختی کارڈ بنا ہوا ہے کیونکہ اب ہمارے یہاں NIC بھی جو ہے وہ باقاعدہ ڈسیبلڈ کے اور اسپیشل بچوں کے الگ سے بنتے ہیں تو سر پھر مطلب ایسے لوگوں کے لیے بھی ٹکٹ آپ کی اگر 5% صحیح 5% صحیح 10% صحیح 1% صحیح ایسے لوگوں کو موقع تو ملنا چاہیے کہ وہ جہاں آپ ٹکٹ سیل کر رہے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی آپ کی کمپنی سے ٹکٹ حاصل کر سکیں. میں آپ کی بات سے بالکل بھی ڈس ایگری نہیں کروں گا. ایسا ہونا چاہیے بالکل کیونکہ سر یہ کاروبار اپنی جگہ لیکن ایسے لوگوں کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ جا کے میچ دیکھیں. آپ لوگ کبھی ایز کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کبھی آپ اس بات کو نہیں اٹھاتے کہ جہاں آپ اتنا بڑا بزنس کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے ٹکٹ کی ایک خاص پرسنٹیج آپ کو دی جا رہی ہے بہت مطلب ایک ہینڈسم اماؤنٹ ہے اگر آپ ٹکٹ کی کوانٹٹی کو دیکھیں تو سر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کیا یہ نہیں کہتی کہ ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے جو نان افورڈنگ یا چلے ڈسیبلڈ ہوں اسپیشل ہوں ان کے لیے کوئی ایک پرسنٹیج رکھی جائے؟ میں آپ سے ایز اے میڈیا NPR انچارج پوچھنا چاہ رہا ہوں. نہیں میں تو آپ سے بالکل اگری کر رہا ہوں اور آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس معاملے کو بالکل اٹھائیں کہ اسپیشل افراد کے لیے ایک مخصوص کوٹا ان کو کرنا چاہیے. ان کے لیے ایکسپریس سینٹر جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ ہم کرنے کو تیار ہیں اگر پاکستان کرکٹ بورڈ چاہے گا اس طرح کوئی چیز کرنا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان کے اسٹیڈیمز اس طرح بنانے پڑیں گے جو کہ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے لیے آسان ہو, وہاں پہ ریمپس ہو موجود. ابھی آپ کے جو انفارچونیٹلی پاکستان میں جو کنسٹرکشن کی جاتی ہے بڑی بے دردی کے ساتھ کی جاتی ہے جہاں پہ لوگوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. تو یہ تو ہمیں پورا کا پورا 360 ڈگری ویو اس کا لینا پڑے گا. ابھی پاکستان کے تمام جو اتنے اسٹیڈیمز ہیں ان میں رینوویشن زبردست طریقے سے چل رہی ہے. کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں ہونی ہے اور ابھی راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں ہو رہی ہے. تو بالکل آپ کی اس بات کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو فالو کرنا چاہیے اینڈ وی آر دیئر ٹو سپورٹ دیم ان دس انیشیٹو. بہت شکریہ عدیل اگر آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کے لیے. اور ناظرین اب کچھ بات کرتے چلیں ہم باغ ابن قاسم کے حوالے سے جہاں آج ملبہ اٹھانے کا کام جو ہے وہ روک دیا گیا. یہ غیر قانونی جگہ جہاں پہ غیر قانونی تعمیر کی گئی تھی جس کو مسمار کیا گیا SPCA کی جانب سے لیکن اس کا ملبہ اٹھانے کا جو کام ہے وہ باقاعدہ اسلحے کی زور پہ روکا گیا. کچھ مسلح افراد اس ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ ملبہ اٹھایا جائے کیونکہ اگر ملبہ اٹھایا جائے گا تو باغ کو ریسٹور کیا جائے گا اور باغ ابن قاسم کی وہ جگہ اگر ریسٹور کر دی گئی تو جو اسٹے لینے کا پروسیس ہے یا جس طرح سے کسی زمین پہ قبضہ کیا جاتا ہے اس پہ باقاعدہ ایک مافیا کی صورت میں اپنا قبضے کو برقرار رکھا جاتا ہے وہ چیز رک جائے گی. تو اس لیے SBCA کی ٹیم کو خاص طور پہ SBCA کی جو اینٹی انکروچمنٹ ٹیم ہے اس کو وہاں سے ملبہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. اور یہی بات آج میئر کراچی وسیم اختر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے کہ SBCA کو چونکہ ملبہ اٹھانے نہیں دیا گیا اس لیے
آج کورٹ کو عدالت کو یہ بات بتا دی گئی ہے, عدالت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ اس طرح مسلح افراد موجود ہیں جس پہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ تجاوزات ہٹانے کا کام اور تیز کیا جائے, اس کو جاری رکھا جائے. ساتھ ہی ساتھ میئر کراچی وسیم اختر کہا کہ ایس بی اے کو دیکھنا, ایس پی سی اے کو یعنی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پورے شہر میں جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کا جال بچھا ہوا ہے. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو چل رہی ہے, اور خاص طور پہ اس میں آج یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جو مارکیز ہیں کالا پل کے ساتھ, جو خاص طور پہ بہت ہی وی آئی پی مارکیز بنی ہوئی ہیں, ان کی جانب سے نظر ثانی کی اپیل کی گئی ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے, بلکہ میرے خیال میں کوئی حیرت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اینٹی انکروچمنٹ ٹیمز کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ آج کے دن کا انتظار کیا جا رہا تھا, اور یہ پوری انڈرسٹینڈنگ تھی اینٹی انکروچمنٹ ٹیمز کی جانب سے کہ ان مارکیز کو آج ریویو اپیل فائل کرنی تھی, جو کہ گرانٹ ہو گئی ہے, یعنی اب اس پہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر جب عدالتی احکامات تھے تو پھر ان عدالتی احکامات کو وقت ضائع کیے بغیر یا آج کے دن کی سماعت کا انتظار کیے بغیر اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا. بہرحال ناظرین, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.